بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، تاریخ اسلام کی ایک اور انتہائی اہم اور سبق آموز قسط میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پچھلی قسط میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح میدان بدر کی فتح کے بعد مکہ مکرمہ میں صف ماتم بچھ گئی اور مدینہ منورہ خوشیوں سے نہال ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مہاجرین بدر اپنے ساتھ قریش کے 70 بڑے بڑے سرداروں اور جنگجوؤں کو قیدی بنا کر مدینہ منورہ لائے تھے۔ آج کی اس قسط نمبر 45 میں ہم دیکھیں گے کہ تاریخ انسانی میں پہلی بار جنگی قیدیوں کے ساتھ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سلوک فرمایا اور علم و حکمت کا وہ کون سا انوکھا قانون جاری ہوا جس نے دنیا کو حیران کر دیا۔ ناظرین کرام، مدینہ منورہ پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 70 قیدیوں کو مختلف صحابہ کرام میں تقسیم فرما دیا اور صحابہ کو سخت ہدایت دی کہ ان قیدیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ تاریخ گواہ ہے کہ صحابہ کرام کا سلوک ایسا تھا کہ وہ خود تو کھجوریں کھا کر گزارا کرتے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر قیدیوں کو پیٹ بھر کر روٹی کھلاتے تھے۔ اب اگلا بڑا مرحلہ یہ تھا کہ ان قیدیوں کا مستقل فیصلہ کیا کیا جائے۔ چنانچہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اہم ترین معاملے پر اپنے جلیل القدر صحابہ کی مجلس شورا بلائی اور مشورہ مانگا۔ سب سے پہلے یار غار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قیدی آخر کار ہمارے ہی بھائی بن اور رشتہ دار ہیں۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ ان سے فدیہ رقم لے کر انہیں آزاد کر دیا جائے۔ اس سے مسلمانوں کو مالی قوت بھی ملے گی اور ہو سکتا ہے اللہ انہیں ہدایت دے دے۔ اس کے بعد فاروق اعظم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے۔ ان کے مزاج میں کفر کے خلاف شدید جلال تھا۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا مشورہ حضرت ابو بکر سے بالکل مختلف ہے۔ یہ کفر کے بڑے بڑے ائمہ اور سردار ہیں، انہیں فدیہ لے کر نہیں چھوڑنا چاہیے، بلکہ ان سب کی گردنیں اڑا دی جائیں تاکہ کفر کی کمر ہمیشہ کے لیے ٹوٹ جائے اور مکے والوں کو یہ پتہ چل جائے کہ ہمارے دلوں میں کفر کے لیے کوئی نرمی نہیں ہے۔ ناظرین کرام، کائنات کے سب سے شفیق ہادی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورے یعنی نرمی اور فدیہ کو پسند فرمایا۔ چنانچہ یہ فیصلہ ہوا کہ جو قیدی مالدار ہیں وہ 4000 درہم سے لے کر 1000 درہم تک فدیہ دے کر آزادی حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن ناظرین کرام، اسی موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی تاریخ کا وہ سب سے انوکھا اور انقلابی قانون نافذ فرمایا جس کی مثال اس سے پہلے دنیا کی کسی عدالت یا کسی بادشاہ نے نہیں دی تھی۔ مکہ کے جو قیدی غریب تھے اور فدیہ دینے کی طاقت نہیں رکھتے تھے، لیکن وہ پڑھنا لکھنا جانتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے یہ شرط رکھی کہ تم میں سے ہر شخص مدینہ کے 10 مسلمان بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دے۔ جیسے ہی وہ بچے سیکھ جائیں گے تمہیں بغیر کسی رقم کے آزاد کر دیا جائے گا۔ سبحان اللہ، علم و دانش کی یہ وہ شمع تھی جس نے بدر کے قیدیوں کو استاد بنا دیا اور مدینہ کے بچوں کو علم کا نور بخشا۔
ناظرین کرام، ان قیدیوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ابو العاص بن ربیع، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر تھے، وہ بھی شامل تھے۔ جب مکہ سے ابو العاص کا فدیہ مدینہ پہنچا تو اس فدیے کے مال میں ایک پرانا ہار بھی شامل تھا۔ یہ ہار کسی اور کا نہیں بلکہ ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہما کا تھا، جو انہوں نے اپنی بیٹی حضرت زینب کو ان کی شادی پر تحفے میں دیا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر اپنی مرحومہ اور وفادار رفیق حیات حضرت خدیجہ کے اس ہار پر پڑی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک آنسو جھلک پڑے اور ماضی کی یادیں تازہ ہو گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رقت آمیز آواز میں صحابہ کرام سے فرمایا، اگر تم مناسب سمجھو تو زینب کے قیدی کو بغیر فدیے کے آزاد کر دو، اور اس کی ماں کی یہ نشانی ہار اسے واپس بھیج دو۔ صحابہ کرام کے دل میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کیفیت کو دیکھ کر بھر آئے۔ انہوں نے فوراً سر جھکا دیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، ہماری جانیں آپ پر قربان۔ چنانچہ ابو العاص کو آزاد کر دیا گیا اور وہ ہار مدینہ سے واپس مکہ بھیج دیا گیا۔ ناظرین کرام، رحمت اور شجاعت کا یہ معرکہ اب اپنے انجام کو پہنچ چکا تھا۔ قیدی آزاد ہو کر مکہ پہنچ رہے تھے اور مسلمانوں کی دھاک پورے عرب پر بیٹھ چکی تھی۔ غزوہ بدر نے ثابت کر دیا کہ حق جب بھی سچے ایمان کے ساتھ کھڑا ہوگا، باطل اپنے تمام تر لشکر اور تکبر کے باوجود منہ کے بل گرے گا۔ لیکن قریش مکہ اس عبرتناک شکست کو اتنی آسانی سے ہضم کرنے والے نہیں تھے۔ ابو سفیان اور مکہ کے باقی سرداروں نے اب اندر ہی اندر مسلمانوں سے اس کا دگنا بدلہ لینے کی خونی قسمیں کھا لی تھی اور مکہ کی گلیوں میں انتقام کی آگ بھڑکنے لگی تھی۔ اب مکہ کا اگلا قدم کیا ہونے والا تھا؟ مدینہ پر قریش کا اگلا حملہ کب اور کہاں ہوا؟ اور تاریخ اسلام کا اگلا بڑا معرکہ کون سا تھا؟ جانیں گے ہم اگلی قسط میں انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے اجازت۔ ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے، چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ ملتے ہیں اگلی قسط میں۔ اللہ حافظ۔